آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول چودھری محمد حنیف کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول میں ہوں چودھری محمد۔ ناظرین، حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، عزت کے ساتھ آتی ہیں، عزت کے ساتھ جاتی ہیں، سیاستدان عزت سے رہتے ہیں، کے ساتھ ایک دوسرے کی شادی خوشی غمی میں بھی جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کی طریقہ یہ دنیا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی، میں نے بات ہی نہیں کرنی، میں نے بات ہی نہیں کرنی، میں نے اندر بھی نہیں لینا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چور دوسرے چور گھر کے سامنے رہتا ہو کسی کے، اور اس شریف آدمی کو یہ پتہ چلا جائے کہ یہ بندہ چور ہے، اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے کہ جب یہ بندہ میرے ساتھ لڑے گا تو میں آپ سب کو بتا دوں گا کہ یہ چور ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی سیم ایسے ہی کیا کہ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے لوگوں کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہنا شروع کر دیا تاکہ ان کو کوئی چور چور ڈاکو ڈاکو نہ کہے۔ یہ کیسے دودھ کے دھلے ہیں، انہوں نے وہ کیسے کیا، بیریئر ٹاؤن کے پیسے دیکھیں کتنی جاتی ہے غیر ملکی ملک وہ ہمیں بیریئر ٹاؤن کی کرپشن ریاض ملک ریاض کی پکڑ کے پیسے ہمیں دیتا ہے، اور وہ پیسے بند لفافوں پر سائن کر کے اور وہ ملک ریاض کو دے دیے جاتے ہیں، نہ کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ کرپشن کا پیسہ انہوں نے ثابت کیا، انہوں نے وہ ہمیں واپس کیا۔ ان کی ایمانداری دیکھے اور ہماری بے ایمانی دیکھے اس کی۔ تو بات یہ کہ وہ پیسے ریکور ہونے چاہیے، ان پیسوں کو اس پیسوں کے بدلے پیسے بھی بانٹ لیے گئے۔ یہاں کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں، کسی کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ یہاں ہمدردیوں کا طلب نہیں ہے، یہاں رشتہ داریوں کا طلب نہیں ہے۔ یہاں جب اربوں روپے کی بات ہوتی ہے تو اس میں بانٹنے کے حصے داریوں کی بات ہوتی ہے، نوازنے کی بات ہوتی ہے۔ تو میں الزام تو نہیں لگا سکتا کہ مجھے نوٹس ہی نکل آتے آ جائے کسی نہ کسی جج صاحب کا، تو یہ بانٹ لیے گئے پیسے ہوئے۔ اس کے بدلے میں عمران خان صاحب نے یہ زمین ٹرسٹ کی خرید لی جو بشرا کے نام ہے اور ان کے نام ہے، پھر یہ کہتے ہیں میں ٹرسٹی نہیں ہوں۔ کیوں ریاض صاحب نے ان کو دے دی، کیسے دے دی، اور کسی کو کیوں نہیں دے دی؟ اس نے جب خود یہ ڈاکٹر ہاسپٹل بنایا تو میاں نواز شریف نے ان کو پلاٹ دیا، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پیسے دیے۔ یہ نواز شریف صاحب کے آگے تقریریں کرتا تھا۔ لیکن میرا ٹاپک اب اس پروگرام میں یہ نہیں ہے، میرا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان میں ہر ایک مزدور آدمی یا نوکری پیشہ بندہ، یہ جو سفید پوش لوگ ہیں، یہ بتائیں مجھے کہ یہ روٹی کیسے کھائیں، یہ کپڑا کیسے پہنیں، یہ اپنی دوائیات کیسے۔ غریب آدمی کی تو کوئی بات ہی نہیں، وہ تو مانگ لیتا ہے کہ بھائی جان میرے پاس دوائی نہیں دے دے، میرے پاس کپڑے نہیں، مجھے کسی کے کپڑے دے دے، ہر وہ میری بچی کی شادی ہے پیسے دے دے۔ امیر آدمی کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے۔ تو یہ جو سفید پوش طبقہ ہے، مجھے یہ بتائیں یہ روٹی کہاں سے کھائے، کپڑے کہاں سے پہنے، رہے کہاں، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی فیسیں کہاں سے دے، اپنی دوائیات کہاں سے دے۔ دوسری بات، میں ان لوگوں کے حق میں جو نوکری پیشہ جو ملازمت کرتے ہیں نوکری پیشہ ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ان کی تنخواہ کے مطابق اگر کسی کی تنخواہ 30,000، تو میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے میری گزارش ہے، اور اس ادارے میں جہاں وہ جاب کرتا ہے اس سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس بندے کو اس تنخواہ کا ایک بجٹ بنا دے کہ اس کی آپ کو یہ آپ نے کرایہ دینا ہے، یہ آپ نے بل دینا ہے، اس کے اتنا راشن لانا ہے، اس کو جیل سے بھی محدود کر دے۔ حالانکہ جیل میں راشن کی پابندی نہیں ہے، کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے، دوائیات کی پابندی نہیں ہے، باہر جو شخص ہے اس پر یہ ساری پابندیاں لاگو ہیں۔ بل نہیں دیتا تو میٹر کاٹ دیا جاتا ہے، پانی کا بل نہیں دیتا تو پانی کاٹ دیا جاتا ہے، تو وہ روٹی نہیں لاتا تو اس کے گھر روٹی نہیں پکتی، کپڑے 2 مہینے نہیں لاتا تو اس کو کپڑے نہیں ملتے، تو وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں بنا سکتا۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسے پورا کرے گا اس کا بجٹ۔ میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک آئی جی صاحب کو درخواست دی تھی، 20-25 سال پہلے میں نے اس کی جدوجہد کی تھی جبکہ کانسٹیبل کی تنخواہ 9,000 روپے، تو میں نے ایک اپلیکیشن لکھ کے دی تھی کہ کانسٹیبل کی یا تو سیلری بڑھا دے یا اس کو بجٹ اس کو بنا دے کہ آپ نے اس بجٹ کے اندر رہنا ہے، یا اس کے اوپر شادی بین کر دے کہ جب تک تمہیں کانسٹیبل کی نوکری کرنی ہے، شادی نہیں کرنی، اکیلے زندگی بسر کرنی ہے، میت سے روٹی کھانی ہے۔ تو جب ہم سب سے زیادہ ضروری چیز بھٹو صاحب کا کیوں کامیاب ہوئے، عوام ان کے پیچھے کیوں لگی، انہوں نے کہا روٹی کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں بندوں کی ضرورت تھی، اور پوری دنیا آج تک اس روٹی کپڑے اور مکان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس نے جو ہے وہ 1 لاکھ نوکریوں کا جھانسا دے دیا، 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دے دیا، پیٹرول سستے کا جھانسا دے دیا، اس طرح اس نے بھی ایک ایسا چورن بیچا کہ عوام اس کے پیچھے لگ پڑی۔ اب اس کو کئی سال لگیں گے نوجوانوں کو سمجھتے سدھرتے دیکھتے تبدیلیاں آتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو افواج پاکستان کی کمانڈ ہے وہ اور ان افسروں نے، آپ غور کریں کہ جو تعیناتیاں انہوں نے کی ہیں وہ سارے کے سارے نیک پرہیزگار اور بہت بہادر قسم کے لوگ ہیں۔ آپ چیک کریں ان کو دیکھیں، تو جب کسی ملک کے حکمران بہت زبردست اچھے اور ایماندار آ جاتے ہیں تو پھر نیچے خود بخود تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تبدیلی کا تعلق ایک بہت بڑا، آج میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں پیٹرول کا جہاز پہنچ گیا، پیٹرول سستا ہو جائے گا، یہ بھی گارنٹی ہو۔ دوسری بات یہ کہ پیٹرول سستا، مہنگائی بھی سستی ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے IMF کو خیر بات کہہ دیا ہے کیونکہ وہ ہمارے اب بات کرتے کرتے
करते करते एटमी प्लांट पर एटमी तंसीबात की बात करना शुरू किया था, इसलिए उसके ऊपर हमने IMF पे कांटा लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये अमेरिका उधर बैठा हुआ है, इधर नया ब्लॉक बन गया, इनको पता ही नहीं है। इधर चीन, ईरान और अरब और ईरान अगर इकट्ठे बैठ सकते हैं तो ये इमरान खान को अलग मखलूक है, क्योंकि ये गैर मुल्की एजेंडा ये चाहते थे फरकाबादी था, ये नहीं बैठा हुक्मरानों के साथ। तो इंशाल्लाह इस बजट में जो है वो गरीब आदमियों को रिलीफ भी मिलेगा और महंगाई पे कंट्रोल भी होगा और सस्ती भी चीजें होंगी और लोग सर्वाइव भी करेंगे। जब सर्वाइव करेंगे तो लोगों को रोजगार का मौका भी मिलेगा, लोग हिम्मत ना हारे, अल्लाह पे यकीन रखें और अपने अल्लाह पे यकीन रखते हुए कि रोजी अल्लाह ने देनी है, मेहनत बंदे ने करनी है, तो इंशाल्लाह महंगाई कम होगी। डॉलर का रेट जो है 130 से जब 300 पे गया है तो इस वजह से ये सारी चीजों महंगाई इस वजह से हुई है। हम लोग जो है कुछ नहीं कर सकते। 23 करोड़ आवाम है, 23 करोड़ आवाम अगर 1 से 2 दिन 24 घंटे ये फैसला कर ले कि हमने कोई इंपोर्टेड चीज यूज नहीं करनी तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। हिम्मत करें कुछ करें, देखें महंगाई सस्ती होगी। जब उनकी चीजें कोई खरीदेगा ही नहीं, बिकेंगी नहीं, मार्केट में नहीं होंगी तो हम क्यों उनसे डॉलरों में चीजें लेंगे। इसलिए शहबाज शरीफ साहब की जितनी पॉलिसियां थी उन्होंने बंद की, उन्होंने इसलिए बंद की थी कि कोई चीज जो है ना हम बाहर से अभी ये चीजें नहीं मंगवा सकते, इसलिए कि हमारे पास दर मुबादला नहीं था। जो लोग कहते हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, हमारे पास दर मुबादला मौजूद है। हमारे दोस्त मुबारक बिल्कुल इकट्ठे होकर उन लोगों ने हमें संभाला है और इंशाल्लाह वो दोस्त हमेशा से हमारे साथ है। और गरीब आदमी को बिल्कुल अब नहीं घबराना चाहिए, सफेद पोश को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। फर्क सिर्फ ये कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए। तो आप नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट करें rastaChannel.tv, ईमेल rastaChannel92@gmail.com, व्हाट्सएप 0323 540 4042। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।